الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چار پیر 14 خانوادہ اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ عنوان مولائے کائنات حیدر کرار باب علم مولائے کل امت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی امام منستم، منم غلامان گرامی، فدائے نام علی۔ تو آج کے عنوان کا تعلق مولائے کائنات سے بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج کے دور میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے دل کے صفائی کی، صفائی باطن کے صفائی کی، اخلاص کی، محبت کی۔ اور یہ تعلیمات جن گروہ نے عام کیا ہے، جس گروہ کی بنیادی تعلیمات ہی دل کی صفائی، روح کی صفائی، محبت اور پیار کی بنیاد پہ رکھی ہے، آج انہی گروہوں کے بارے میں کچھ تفصیلی جانکاری حاصل کریں گے۔ اور اسی گروہ کے اندر ایک مخصوص جملہ استعمال کیا جاتا ہے، 4 پیر 14 خانوادہ۔ یہ صرف آج صوفیاء کرام میں استعمال ہونے والا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ آج سے 700-800 سال پہلے خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز بلند پرواز، میر اشرف جہانگیر سمنانی، علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین اولیاء، شیخ یحییٰ منیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، ان کے زمانے میں استعمال ہونے والا جملہ ہے۔ 4 پیر 14 خانوادہ،
یہ جو 4 پیر 14 خانوادہ کا لفظ ہے کوئی یہ آج سے نہیں ہے، پرانا ہے۔ اس زمانے میں زور و شور پر استعمال ہوتا تھا۔ آج جو ہے یہ صرف صوفیہ کرام اور فقیروں کے گروہ میں جو ہے مخصوص ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آج اسی جملے کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مقولہ، یہ جو جملہ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ پیر وہ گئے جو آپ کو راہ ہدایت دکھائے، پیر وہ گئے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے، پیر وہ گئے جو ایک روحانی خاندان کا نظام سنبھالے، پیر روحانی والد ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، پیر روح کی تربیت کرنے والا، قلب کو صفائی دینے والا ہوتا ہے۔ اور ویسے ہی خانوادہ کہتے ہیں خاندان کو، خانوادہ کہتے ہیں گھرانے کو، خانوادہ کہتے ہیں سلسلے کو۔ 4 پیر 14 خانوادہ، تو 4 پیر جو منزل مقصود کو پہنچائے، اور گھرانہ، یہ دونوں کے معنی اس میں شامل ہے، پیر بھی لفظ ہے اور خانوادہ بھی۔ شریعت کے جو ہمارے ظاہری تعلیمات بھی ہے اور باطنی تعلیمات بھی ہے۔ باطنی تعلیمات کا محور و مرکز صوفیہ کرام اسے پیری مریدی سے نامزد کرتے ہیں، اور یہ پیری مریدی کی ابتدائی سند بھی، جڑ بھی کہہ لیجئے، اس کی دلیل بھی کہہ لیجئے، تو 4 پیر 14 خانوادہ کی جو تفصیلات ہے یہ پیری مریدی کی اصل اور جو ہے اس کی دلیل بھی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اٹھائیے شروعی بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں اس کی حدیث نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، الا ان لا تشرکوا باللہ شیئا، اس بات کی بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور نہ ہی چوری کرو گے، ولا تزنوا، اور نہ ہی زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، یعنی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، کسی پہ بہتان اور افطرا نہیں لگاؤ گے، اور جو گئے کہتے ہیں نبی کریم کہ جو یہ بیعت کو پورا کرے گا تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طریقے کی بیعت لیتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو آپ بیعت لیتے تھے،
اس پر تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور نے بیعت توبہ بھی لی ہے، بیعت اعمال بھی لی ہے، بیعت تقویٰ بھی لی ہے، بیعت جہاد بھی لی ہے، بیعت عقبہ بھی لی ہے، بہت ساری بیعت لی۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے ان کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کے لیے تھا۔ اور جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، جب 200 ہجری کا آغاز ہوا تو صحابہ کرام کا دور جو ہے ختم ہوا۔ 200 ہجری کا آغاز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صدی جو ہے ہجری، پہلی صدی ہجری کے آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دار فانی سے جو ہے پردہ فرما گئے، اور دوسری صدی ہجری تک صحابہ کرام کی جماعت جو ہے ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آخری صحابی رسول جن کا لقب، جن کی کنیت ابو طفیل ہے، نام عامر بن واصلہ لیثی کنانی، جو 103 ہجری میں جو 103 ہجری میں جو ہے وفات پائے، جن کی مزار مقدس مکہ معظمہ میں ہے، ان کا پردہ ہونے کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ اب جو ہے یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند گئے، تو جو صحابہ کو دیکھ لے، جو صحابہ کی اقتداء کر لے، جو صحابہ کی پیروی کر لے، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب اس کے بعد، اب یہ جملہ تو صحابہ کے لیے تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام محمد، حضرت امام ابو یوسف، بڑے ائمہ مجتہدین نے اس بات پر اجماع کیا کہ جو صحابہ کا نائب ہوگا، جو صحابہ کا، جو منیب کا نائب ہوگا، جو متبوع کا تابع ہوگا، جو صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کی پیروی کیا جائے۔ تو لوگ اس وقت جو ائمہ نے تلاش کیا، علماء نے تلاش کیا، اور اس کے بعد علماء کو یہ ملا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہے نائب، مولا کائنات منیب، آپ کے نائب، آپ کے تابع، آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یہ آپ کو ملے تو بڑے بڑے علماء جا کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور وہاں یہ بڑے بڑے علماء نے جو اجماع کیا تھا اس ذریعے سے یہ بیعت ہوئی۔ بیٹھنا ہم نشینی کافی ہوتی تھی، اس دن سے باقاعدہ ایک تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہی تاریخ تھی کہ وہاں سے پیری مریدی شروع ہوئی، وہاں سے پیری مریدی شروع ہوئی، یہ وہ تاریخ تھی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی میں نے کہا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو حضرت علی کی جو ہے تلوار، ایک ظاہری تلوار ذوالفقار تھی جو کفاروں کے مقابلے میں چڑھتی تھی، اور ایک باطنی تلوار جو ہے وہ 4 پیر کے شکل میں مولا کائنات نے ہمیں عطا فرمائی۔ مولا کائنات کے بہت سے خلیفہ تھے، بے شمار بہت سارے جو ہے خلیفہ تھے، جن میں سے 4 خلیفہ جو سر فہرست اور جو ہے سورج کی مانند روشن ہوئے، ان کا نام جو ہے ہر عام اور خاص کی زبان پر عام ہوا۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھا نام حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ 4 جو ہے مولا کائنات کی یہ وہ باطنی تلوار تھی جس سے جو ہے آپ ذوالفقار ظاہری سے جو ہم میدان کارزار جہاد اصغر میں جاتے تھے اور اس سے جنگ فتح کرتے تھے، اور پھر مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار
ذوالفقار جو ہے باطنی چلائی تو یہ 4 پیر 14 خانوادہ نکلے، 4 پیر عطا کیے، یہ 4 پیر سے ذوالفقار، یہ 4 پیر جو میانی اور اس کی ذوالفقار 4 پیر 14 خانوادے ہیں۔ کیا کہتے ہیں خواجہ یہ جو 14 خانوادے ہیں، یہ 14 کے 14 خانوادے جو ہے خواجہ حسن بصری سے ہوتے ہوئے مولا کائنات تک ملیں گے۔ 14 کے 14 خانوادے، یہ 4 مشہور خلیفہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ کمیل بن زیاد، یہ 4 مولا کائنات نے اور لوگوں کو بھی خلافت دی ہے۔ آپ کے اور بھی لگ بھگ 17 خلیفاؤں کے نام جو کہ کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ان میں یہ 4 جو لوگ ہیں یہ مشہور و معروف ہے، یہ مشہور و معروف ہے۔ پھر ان میں بھی جو ہے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 14 خانوادے چلے۔ ایک 14 خانوادے کس سے چلے؟ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے۔ وہ بھی کس انداز سے چلے کہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کے 2 مایہ ناز خلیفہ تھے، ایک خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو گئے 5 خانوادے نکلے، آپ سے 5 خانوادے، آپ کے سلسلے سے 5 خانوادے بنے، اور حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے 9 خانوادے بنے۔ حضرتیں اب دیکھیے مولا کائنات کی ذوالفقار کا ذرا جو گئے لا سیف الا ذوالفقار کا نظارہ دیکھیے کہ مولا کائنات کی عجب حکمت، اور جو گئے صوفیہ کرام بھی یہ قول کہتے گئے۔ آپ جب دیکھیں گے ذوالفقار تو ذوالفقار جو 2 دھاری تلوار ہوتی ہے جس کے دونوں طرف دھار ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اوپر جو ہے ذوالفقار پہ نوک ہے، ایک نوک آگے بڑھتی ہے، ایک نوک رک جاتی ہے، ایک نوک لمبی ہوتی ہے، ایک نوک تھوڑی کم لمبی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے حبیب اجمی جو ہے 9 خانوادے بنا رہے ہیں، حیدری کی شکل لے رہی ہے۔ ذوالفقار ظاہری کے بھی 2 منہ نکل رہے تھے، اور جو ہے ذوالفقار باطنی کی بھی جو 2 منہ نکل رہے ہیں۔ کیا نکل رہے ہیں؟ یہ 4 پیر 14 خانوادہ وہ دلیل ہے جس سے ہر نفس کی بیماری، ہر دل کی غلاظت اور ہر روح کی پراگندگی کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعلیمات چلی، اور حضرت عبد الواحد بن زید آپ سے 5 خانوادہ نکلے۔ کون کون سے خانوادے نکلے؟ پہلا تو آپ ہی کے نام سے نامزد خانوادہ ہوا جسے زیدیہ کہتے ہیں، خانوادہ زیدیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت فضیل بن ایاز جو ہے آپ سے جو ہے دوسرا خانوادہ بنا، وہ خانوادہ ایازیہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم بن ادہم کا جو ہے تیسرا خانوادہ بنا۔ اس کے بعد حضرت ابو حبیرہ امین الدین بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تیسرا خانوادہ بنا، جس کو حبیریہ کہا گیا۔ زیدیہ پہلا خانوادہ، ایازیہ دوسرا خانوادہ، ادہمیہ تیسرا خانوادہ، حبیریہ چوتھا خانوادہ، اور بحمد اللہ تعالیٰ جس خانوادے سے ہماری نسبت ہے، جس خانوادے سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ خانوادہ چشتیہ پانچواں خانوادہ ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید سے جو 5 خانوادے جو گئے بنے، اس کے اندر 5واں خانوادہ جو ہے یہ خانوادہ چشتیہ ہے، خانوادہ چشتیہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گئے
9 खानवादे बने। पहला तो आप ही का जो है खानवादे अजमिया, जिसे हबीबिया भी कहा गया, तो क्या पहला जो है खानवादे हबीबिया बना। फिर दूसरा खानवादे तैफूरिया बना, जिनको खानवादे बायजीदिया भी आज के दौर में कहा जाता है। फिर तीसरा खानवादे करखिया बना, जो हज़रत मारूफ करखी से मंसूब हुआ। किससे? फिर चौथा खानवादा सख्तिया, जो खानवादा श्री सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब हुआ। और पाँचवा खानवादा जुनैदिया हुआ। पाँचवा खानवादा जुनैदिया हुआ, जो हज़रत जुनैद बगदादी से मंसूब हुआ। और फिर खानवादा गाज़रूनिया हुआ। छठा जो है गाज़रूनिया, जो है ये जो है अबू इसहाक गाज़रूनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब हुआ। सातवां खानवादा फिरदौसिया हुआ। सातवां खानवादा फिरदौसिया हुआ, ये हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से जो है मंसूब है। आठवां खानवादा तूसिया हुआ, जो हज़रत अलाउद्दीन तूसी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब हुआ। और 9वां खानवादा जो है सोहरवर्दिया हुआ, जो ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब हुआ। तो हबीब अजमी से 9 खानवादे ये बने, और 5 खानवादे अब्दुल वाहिद बिन जैद से बने। ये 9 और 5 ये 14 खानवादे। ये 14 खानवादे ख्वाजा हसन बसरी के 2 खलीफा हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद और हज़रत हबीब अजमी के से ही जो है उनके सिलसिले जो गए ये बड़े बड़े खानवादे बने। क्या बने? ये जो गए बड़े बड़े खानवादे बने अल्लाह। और बहुत सारे खानवादे जो है इन्हीं से मंसूब हैं। क्या गए? अब लेकिन हमने 14 खानवादों का नाम देखा। बेहम्दिल्लाह ताला हम कादरी और चिश्ती निस्बत रखते हैं। कादरी और बेहम्दिल्लाह ताला हम जो चिश्ती निस्बत रखते हैं वो खानवादा यहाँ मिल गया। लेकिन आज के दौर में जो सबसे अजीम सिलसिला है, जो सबसे बाबरकत सिलसिला है, जो सबसे मुनव्वर और सबसे जो है वसी व अरीज़ सिलसिला है, वो सिलसिले कादरिया है। वो कादरिया सिलसिले का नाम तो ये 14 खानवादे में नहीं आया। तो वो 14 खानवादे में नाम नहीं आया। तो ये गौसे आज़म का सिलसिला क्या ये 14 खानवादे से बाहर का सिलसिला है? गौस पाक का जो सिलसिला है कादरिया, ये बाहर का है। तो ये याद रखिए कि ये सिर्फ 14 खानवादे, मैं कह रहा हूँ, ये ख्वाजा बंदा नवाज़ के दौर में, ये मीर अशरफ जहांगीर सिमनानी के दौर में, ये जो गए अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, ये निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में, ये इस दौर का कौन है? तो उस दौर में जो गए जो सूफियाए मुकद्दमीन, जो पहले के सूफिया थे, ये उनके सिलसिले के नाम जो है इसमें तज़किरा किया गया, उसकी तरफ से मंसूब किया जाता था और उनको शुमार किया गया। और जो सूफियाए मुताखिरीन है, जो यानी उस ज़माने के करीब के, यानी 700 हिजरी के जो करीब के बुजुर्गान दीन थे, उनके जो है खानवादों के नाम नहीं ज़िक्र हुए, जबकि बाद में ऐसे बहुत सारे खानवादे बने। तो कादरिया जो सिलसिला है, ये सिलसिला जुनैदिया की शाख है। ये सिलसिला किसकी शाख है? हज़रत ने ये कादरिया सिलसिला, ये जो कादरी सिलसिला है, ये जुनैदिया सिलसिले की शाख है। हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है आप ही के सिलसिले की। तो हुजूर गौसे पाक भी खानवादा जुनैदिया से हैं। कौन से खानवादा से? खानवादा जुनैदिया से। और जुनैदी खानवादा आज तक कायम है। जुनैदी खानवादा मिसाल के तौर पर आज भी आप जो है गुलबर्गा शरीफ में जाएंगे तो वहाँ आज भी जो है जुनैदी सिलसिले के बुजुर्गान दीन और सिलसिला जारी और सारी मिलता है। जुनैद सिलसिले के वहाँ एक अजीम बुज़ुर्ग जो है आराम फरमा है, जिनका नाम जो है हज़रत ख्वाजा शेख सिराजुद्दीन बगदादी जुनैदी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु है।
کہتے ہیں کہ آپ کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ جب پردہ فرمانے والے تھے تو آپ نے اپنے پوتے کو جو ہے گرما گرم کھچڑی دی، ایک گرم گرم کھچڑی دی، اور یہ کہا کہ جو ہے یہ کسی ایسے کو دیکھنا، کسی کو دیکھ کے دینا، کیا دینا؟ یہ کھچڑی یہ دیکھ کے دینا، یہ کھچڑی جو ہے کسی آنکھ والے کو دینا، دیکھ کے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ان کے پوتے تھے، ان کے پاس جو ہے 51 جو ہے خواجہ وہاں موجود تھے، 51 خواجہ وہاں موجود تھے۔ وہ جب یہ پوتے باہر آئے تو پوتے سے کہا کہ بھائی ہم تو یہ نعمت پانے کے لیے جو کہ منتظر تھے، ہم تو اسی کے پیاسے تھے، کیا تھے وہ تھوڑا ہم کو بتائیے۔ تو کہتے ہیں ان میں سے تھوڑی تھوڑی کھچڑی، کیا کہ تھوڑی تھوڑی کھچڑی جو ہے وہ شیخ سراج الدین جو ہے ان کے پوتے نے جو ہے ان 51 لوگوں کو عطا کیا۔ وہ پوری کھچڑی جو نہیں دی، وہ جو ہے کہا وہ کسی خاص کے لیے تھی، جو ہے وہ کھچڑی جو ہے گرما گرم وہ کسی خاص کے لیے تھی۔ کہتے پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جب وہاں پہنچے تو بندہ نواز نے جا کر کے اس کھچڑی کو طلب کیا، وہ کھچڑی جو ہے آپ کو دے دی گئی اور آپ نے اس کھچڑی کو کر لیا، کیا کر لیا؟ ایک طویل عرصے کے بعد پہنچے۔ تو اب یہ جو ہے ایک حکایت جو ہے مشہور ہے، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ کھچڑی بولے تو وہ کھچڑی نہیں مراد تھی، وہ کھچڑی جو کہہ دیا تو وہ کھچڑی سے صرف کھچڑی مراد نہیں تھی، کھچڑی سے مراد ایسا کھچڑی سے مراد سمجھنا پڑے گا کہ کھچڑی سے مراد کچھ راز و نیاز تھے، کھچڑی سے مراد کچھ مخفی باتیں تھیں۔ جیسے دیکھتے نہیں ہے کوئی آپ تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے وہ پتہ نہیں کیا تھے، وہ تمہارے لیے کھچڑی پکا رہے تھے، تمہارے لیے منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کھچڑی پکا رہے تھے۔ ویسے ہی جو ہے وہ ایک محاورتاً وہ ایک کھچڑی، وہ ایک جو ہے راز تھا، کیا تھا؟ وہ راز تھا۔ وہ کھچڑی جو ہے ایک جو ہے کئی عرصے تک، کئی وقت تک جو ہے گرما گرم رہی کہتے ہیں۔ تو وہ ایسی کون سی جگہ تھی، ایسا ظرف کہاں گرما گرم رہی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جن کو وہ کھچڑی عطا کی تھی ان کے وہ سینہ تھا جہاں وہ جو ہے کھچڑی تازہ اور گرم تھی، کیا تھی؟ تو وہ ان کے سینے سے جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جن کو 52ویں خواجہ کہا گیا وہ جو خواجہ مولے موجود تھے ان میں سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنیدی سلسلہ کیا ہے، یہ آج بھی موجود ہے، یہ سلسلہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اسی سے جو ہے غوث پاک جو اسی سلسلے کے اندر، جنید بغدادی کے سلسلے کے اندر خانوادہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو گئے بہت سارے نقشبندیہ، خانوادہ نقشبندیہ عروج پر آیا، جو ہے خانوادہ قادریہ آیا، اور پھر آگے اور چلا۔ دیکھیے تو آج چشتیہ سلسلے کی اور برانچیں نکلی کہ خانوادہ نظامیہ بنا، خانوادہ صابریہ بنا، اور بھی چیزیں آگے قادری سلسلے کی اور برانچ گئی تو خانوادہ شتاریہ بنا، اور جو ہے ایسی اور بھی جو ہے خانوادے بنے، بے شمار خانوادے جو ہے آپ اور بھی نام سنتے ہیں، خانوادہ رفاعیہ کے، خانوادہ مولویہ کے، سمجھ میں آیا، خانوادہ شاذلیہ کے، تو یہ بہت سارے اور بھی خانوادے بنے۔ لیکن یہ تمام خانوادوں کی اصل جو ہے یہ جو ہے خانوادہ، یہ 4 پیر 14 خانوادہ جو ہے یہ تمام خانوادوں کی اصل ہے، کیا کہیں؟ اور الحمدللہ جو ہے یہ جو 4 پیر 14 خانوادہ ہے، یہ 4 پیر 14 خانوادہ ہے، یہ تو اس کے ظاہری معنی ہوئے۔ آپ دیکھو شریعت کے جو تعلیمات ہے اس کے اندر بھی 4 پیر 4 امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شریعت کے جو ہے 4 پیر ہے، کیا گئے؟ یہ شریعت کے 4 پیر ہے، کیا گئے؟ اور جو ہے پھر ان کا پیر جو ہے ادلہ اربع ہے، قرآن و حدیث ہے، صحابہ کرام ہے، سمجھ میری بات؟ اور پھر ان کے وہ کہاں سے نکلا تو وہ حضور پاک سے نکلے، کہاں سے نکلا؟ سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد طریقت کے جو ہے 4 پیر تو میں نے جیسے بتایا امام حسن ہے، طریقت کے 4 پیر امام حسن علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، حضرت
خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کمیل بن زیاد، یہ طریقت کے 4 پیر ہیں۔ یہ طریقت کے 4 پیر ہیں۔ ان کے پیر و مرشد کون گئے؟ مولا کائنات ہے۔ جیسا وہاں ظاہری شریعت کے اندر قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس جو ہے دلیل ہے، ویسا ہی طریقت کے اندر جو ہے یہ 4 دلیل شریعت کے امام کی جو ہے، کس کی؟ جو شریعت کے پیر تھے ان کے لیے ارشاد اور ان کے رشدی ہدایت کا مرکز تھی، اور جو ہے یہ طریقت کے اماموں کے لیے مولا کائنات کے اماموں کے لیے، طریقت کے پیروں کے لیے جو کہ رشد و ہدایت کا محور و مرکز مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی شریعت ظاہری کے جو ہدایت کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا سوتا، جو چشمہ، وہ بھی نبی پاک ہے، اور مولا کائنات کا جو ہے علم کا سوتا بھی جو ہے نبی پاک ہے۔ کیا کہیں؟ اور ادلہ اربع کے دینے والے بھی نبی کریم ہیں، اور مولا کائنات کے بھی دینے والے نبی کریم ہیں۔ کیا کہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ طریقت کے 4 پیر ہے۔ پھر اس کے بعد حقیقت کے 4 پیر کہے جاتے ہیں، جو 4 نبی جو ہے 4 نبی اس طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو ہے میں اس کو جو ہے تھوڑا اپنے طریقے سے جو ہے اس چیز کو پیش کرتا ہوں کہ جو ہے 4 پیر میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ حقیقت کے 4 پیر میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ یہ چاروں جو گئے یہ چاروں رسول گئے، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہے، رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہے، اور ان رسولوں کے جو باپ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کیا گئے؟ جیسے تمام اہل طریقت یعنی طریقت کے پیر کے جو روحانی باپ مولا کائنات تھے، کیا تھے؟ طریقت کے پیروں کے روحانی باپ مولا کائنات تھے، ویسے ہی جو گئے یہ تمام کے جو گئے باپ کون ہیں؟ یہ ابو الرسول کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کے پاس بھی جو تمام نور و انوار کا سوتا آیا وہ کس کے صدقے میں آیا؟ وہ نبی دو جہاں صدقے میں آیا۔ کس کے آیا؟ تو کہتے ہیں نبی دو جہاں کا جو گئے صدقہ جو گئے آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے جو گئے یہ 4 انبیاء کرام۔ کیا ہے؟ تو یہ جو حقیقت کے 4 پیر ہیں، کس کے؟ حقیقت کے 4 پیر۔ پھر کہتے ہیں معرفت کے 4 پیر ہے کہ حضور نبی کریم نے جن کو جو ہے معرفت دی اور اپنا یار بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ جن کو جو ہے خرقہ عطا ہوا، تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 4 جو ہے معرفت کے جو گئے پیر ہے۔ کیا ہے؟ معرفت کے پیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ہمارے جسم پر 4 پیر موکل ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو کہتے ہیں وہ 4 کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور آپ کے تن کے اندر کہتے ہیں تن کی ساخت میں اس کی بناوٹ کے اندر 4 پیر موجود ہے۔ 4 پیر ظاہری موجود ہے اور 4 پیر باطنی موجود ہے۔ 4 پیر یہ پوری کائنات کی بناوٹ میں، کس میں؟ پوری کائنات کی بناوٹ میں۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ کیا ہے 4 پیر؟ تو کہتے ہیں آگ۔ کیا ہے؟ آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، یہ 4 پیر ہے۔ کیا گئے؟ اس سے 14 خانوادے، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان بنے۔ کیا بنے؟ سمجھ ماری بات؟ اس سے 14 خانوادے، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان بنے، یہ چاروں سے۔ اور یہ چاروں کا امام کون ہے؟ یہ چاروں نور سے بنے۔ کس سے بنے؟ یہ چاروں کس سے بنے؟ نور سے بنے۔ اور جو کہ یہ نور کس کی ذات سے بنی؟ تو یہ ذات محمدی سے بنی۔ اور نور لوٹے گا کس طرف؟ نور لوٹے گا ذات محمد کی طرف۔ کہاں لوٹے گا؟
ذات محمدی سے نور، اور نور سے آگ مٹی پانی ہوا، اور آگ مٹی پانی ہوا سے 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان. سمجھ میں آیا؟ وہ 4 پیر اور 4 پیر سے 7 طبق زمین، 14 خانوادہ. کیا گئے کہتے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایسا ہی جو ہے یہ جیسا یہ ظاہری طور پر ہے، کیا گئے، ویسے ہی جو ہے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ عالم عالم کبریٰ ہے اور انسان عالم صغریٰ ہے. کیا گئے؟ اور بعض صوفیوں نے جو ہے انسان ہی کو عالم کبریٰ کہا کہ یہ جو کچھ جو ہے اس کائنات میں ہے وہ حضرت انسان میں ہے. تو صوفیہ کرام بھی جو ہے انسان کے اندر 7 طبق زمین بتاتے اور 7 طبق آسمان بتاتے ہیں. اور وہ انسان کی بھی تخلیق جو ہے آگ مٹی پانی ہوا سے ہوئی ہے. کیا گئی؟ تو کائنات کا راز حضرت انسان میں موجود ہے. پھر ویسے ہی باطنی 4 پیر ہیں. کیا گئے؟ باطنی 4 پیر ہے. گئے تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھوس پن باطنی ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹھوس پن، سخت پن. کچھ بھی چیز ٹھوس ہوتی ہے نا، جو محسوس ہو جاتی ہے فوراً، ٹھوس پن. اس کے بعد بہتا پن. کیا ہے؟ بہاؤ جس کو کہتے ہیں، جیسے پانی بہتا گئے. ٹھوس پن جیسے کوئی بھی چیز ہو، بہتا پن بہاؤ جیسے پانی کو. پھر اس کے بعد جو ہے تیرتا پن، جیسے ہوا لہرتی ہے، ہوا تیرتی گئے. اور چوتھا جو ہے خالی پن. کیا گئے؟ یہ خالی پن. یہ 4 جو ہے پیر ہے، اور ان چاروں پیروں سے جو گئے تمام بطون کا ظہور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو گئے اس سے بھی 7 طبق آسمان کا باطن اور 7 طبق زمین کا باطن پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ باطن ان کے باطنی جو گئے خانوادہ نکلتے ہیں. اور جو ہے اس جسم کے اندر کہتے ہیں 4 پیر ہے. کیا کہیں؟ پیر جسے ہم کہیں گے دل. کیا کہیں گے؟ دل، یا اس کو روح کہہ لو، یا پھر آپ جو ہے اس کو دم کہہ لو. کیا کہہ لو؟ تو پہلا کیا ہے؟ دل. دوسرا پھیپھڑا. تیسرا پتا. اور چوتھا کلیجہ. اور اس کے بعد جو ہے 14 طبق ہے. کیا ہے؟ 14 خانوادے ہیں. پہلا مغز ہے، جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے نا، مغز ہے. دوسرا چشم ہے. کیا ہے؟ تیسرا کان ہے. چوتھا ناک ہے. پانچواں منہ ہے. چھٹا حلقوم ہے. کیا ہے؟ 7واں شہرگ ہے. کیا ہے؟ 7واں شہرگ ہے. اور 8واں کمر ہے. کیا ہے؟ کمر ہے. پھر 9واں گھٹنے ہیں. کیا ہے؟ گھٹنے. 9واں گھٹنے. 10واں ناف ہے. 10واں ناف ہے. 11واں پنڈلیا ہے نا ہماری، پنڈلیا ہے. اور 12واں ران ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور 13واں ٹکنے ہیں. کیا ہے؟ ٹکنے ہیں. اور جو ہے 14واں قدم ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آ؟ تو ہمارے تن کے اندر بھی 4 پیر 14 خانوادے موجود ہے. کیا ہے؟ 4 پیر 14 خانوادے موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں 4 پیر 14 خانوادے کی جو کہ رازوں سے بھی آگاہی عطا فرمائے، اور جو کہ خود میں بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مشائخ 4 پیر 14 خانوادے سے جو راز ہوتے ہوئے جو ہمارے پیر کے سینے میں جو راز آئے گئے، جو سینہ بہ سینہ جو یہاں تک آئے، ان رازوں کی تعلیمات سے جو گئے اللہ ہمیں بھی مالا مال فرمائے. میرے مرشد کامل کے صدقے میں ہر کسی کو کی ہر ظاہری اور باطنی صفائی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.